بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلس علی المنبر فقال ان عبدا خیرہ اللہ بین ان یؤتیہ من زہرۃ الدنیا ما شاء وبین ما عندہ فاختار ما عندہ فبکا ابو بکر قال فدیناک بآبائنا وامہاتنا فعجبنا له فقال الناس انظروا الى هذا الشیخ یخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن عبد خیرہ اللہ بین ان یؤتیہ من زہرۃ الدنیا وبین ما عندہ وہو یقول فدیناک بآبائنا وامہاتنا فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو المخیر وکان ابو بکر اعلمنا متفق علیہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رحلت فرمانے کے بارے میں یہ حدیث مبارک جو ابھی پڑھی گئی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلس علی المنبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے، یعنی نبی علیہ السلام جب مرض الوفات میں مبتلا تھے، وہ بیماری کہ جس بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، اس بیماری کی دنوں میں نبی علیہ السلام مسجد تشریف لائے اور منبر پر تشریف فرما ہوئے، اور نبی علیہ السلام نے کچھ وعظ و نصیحت کی باتیں کی، اور اس خطبے میں ارشاد فرمایا فقال ان عبدا خیرہ اللہ بین ان یؤتیہ من زہرۃ الدنیا ما شاء، فرمایا کہ بے شک ایک بندہ ہے جسے اللہ نے اختیار دیا ہے اس بات کے مابین کہ اگر وہ چاہے تو اللہ پاک اسے دنیا کی زیب و زینت اور خوشحالی دے دے جتنی وہ چاہے، وبین ما عندہ، اور یا پھر چاہے تو وہ نعمتیں اور خوشیاں لے لے جو اللہ کے پاس ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اشارے کنائے میں گویا کہ اپنے دنیا سے رخصت ہونے کا اشارہ فرمایا، واضح طور پر تو نہیں فرمایا تھی صحابہ کرام کے دل کہیں صدمے سے پھٹ نہ جائیں، تو نبی علیہ السلام نے اشارے کنائے میں فرمایا کہ ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ چاہے تو وہ اللہ پاک اسے دنیا کی خوشیاں، دنیا کی نعمتیں، تر و تازگی جتنا وہ چاہے اسے دے، یعنی چاہے تو اللہ پاک اسے زندہ رکھے، اور چاہے تو وہ نعمتیں لے لے جو اللہ کے پاس ہے، یعنی وہ دنیا سے رخصت ہو جائے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بندے کو یہ اختیار دیا گیا، فاختار ما عندہ، اس بندے نے وہ نعمتیں اپنے لیے پسند کیں جو اللہ کے ہاں ہیں، اس نے اللہ کے ہاں کی نعمتیں کا انتخاب کیا۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ بات فرمائی تو فبکا ابو بکرین، مجلس میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، وہ فوراً سمجھ گئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ صحابہ کو یہ سمجھ نہیں آئی، وہ سمجھ رہے تھے کہ ویسے نبی علیہ السلام ایک آدمی کی بات کر رہے ہیں کہ ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہے، تو اس بندے نے وہ نعمتیں پسند کیں جو اللہ کے ہاں ہیں، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ یہ نبی علیہ السلام اپنے بارے میں فرما رہے ہیں، اور گویا کہ نبی علیہ السلام نے اس دنیا سے رخصت ہونے کا رضامندی ظاہر کر دی ہے، تو اس لیے رونے لگے کہ نبی علیہ السلام ہم سے جدا ہو جائیں گے۔ قال فدیناک بآبائنا وامہاتنا، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً نبی علیہ السلام کو روتے ہوئے فرمایا کہ
فدیناک بآبائنا وامہاتنا، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں۔ فعجبنا لہ، حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ہم دیگر صحابہ کو بڑا تعجب ہوا ابو بکر صدیق کے اس طرح رونے پر اور یہ جملہ کہنے پر۔ فقال الناس، لوگوں نے کہا انظروا الی ھذا الشیخ، کہ اس بوڑھے کو دیکھو، ابو بکر صدیق کی طرف اشارہ کرتی کہ کیونکہ اس وقت ان کی عمر بھی 60 سال سے اوپر تھی، نبی علیہ السلام سے عمر میں صرف 2 سال چھوٹے تھے۔ نبی علیہ السلام 63 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوئے، تو گویا کہ اس وقت ابو بکر صدیق کی عمر 61 سال تھی، تو شیخ بڑی عمر والے کو کہتے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ اس بوڑھے کو دیکھو، یخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن عبد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی بندے کے بارے میں خبر دے رہے ہیں، خیرہ اللہ، جسے اللہ نے اختیار دیا ہے، بین ان یؤتیہ من زہرۃ الدنیا، کہ وہ چاہے تو دنیا کی رونق اور دنیا کی زینت کو اختیار کرے، اللہ پاک اسے دنیا کی زیب و زینت دے دے، وبین ما عندہ، اور اسے اختیار ہے چاہے تو وہ اللہ کے ہاں کی جو نعمت آخرت کی ہیں وہ لے لے۔ وہو یقول، اور یہ کہہ رہا ہے، ابو بکر صدیق کہہ رہا ہے، فدیناک بآبائنا وامہاتنا، کہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو۔ لیکن جب کچھ ہی دنوں کے بعد نبی علیہ السلام دنیا سے رحلت فرما گئے تو فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو المخیر، تو دیگر صحابہ کو اب پتہ چلا کہ وہ نبی علیہ السلام نے جس بندے کا کہا تھا کہ اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے، وہ نبی علیہ السلام خود ہی تھے۔ اللہ پاک نے تمام انبیاء علیہ السلام کا جب وقت پورا ہو جاتا ہے تو فرشتہ ان کے پاس بھیجتا ہے اور انہیں اختیار دیتا ہے کہ چاہو تو تمہاری زندگی اور بڑھا دوں، اور چاہو تو تمہاری دنیا میں اب وقت ختم ہو رہا ہے، چاہو تو ہمارے پاس آ جاؤ۔ تو یہ اللہ پاک نے پیغمبروں کو ایک اعزاز دیا ہے، تو نبی علیہ السلام کو بھی اللہ پاک نے یہ اختیار دیا تھا، اور نبی علیہ السلام نے آخرت کو پسند کیا، کیونکہ آخر دنیا سے جانا تو ہے۔ تو صحابہ کو پتہ چلا کہ یہ نبی علیہ السلام نے جس بندے کا ذکر کیا تھا یہ تو خود نبی علیہ السلام تھے۔ وَكَانَ ابو بکر اعلمنا، اور ابو بکر ہم سے زیادہ سمجھنے والے تھے، وہ فوراً سمجھ گئے تھے کہ نبی علیہ السلام ہم سے رخصت ہونے والے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کی جدائی صحابہ کو بہت بڑا صدمہ ملا تھا۔ ہاں، آپ خود سوچ کریں کہ ہمارے کسی سے جو عزیز قریب دوست جس سے بہت زیادہ محبت ہو، عقیدت ہو، وہ دنیا سے رخصت ہو جائے تو کتنا صدمہ ملتا ہے۔ اور صحابہ کرام کی تو نبی علیہ السلام کے ساتھ ایسی محبت تھی کہ دنیا میں اس کی کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ تو ظاہر ہے کہ نبی علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہوئے تو صحابہ کرام نے بہت صدمہ اٹھایا، بہت غم تکلیف میں تھے وہ۔ لیکن ان سب کے باوجود امت کو سبق کیا دیا؟ نبی علیہ السلام کی برسی نہیں منائی انہوں نے کہ اگلے سال پھر وہ نبی علیہ السلام کی وفات کا دن مناتے، کبھی انہوں نے نہیں منائی۔ تو نہ وفات کا دن منایا، نہ پیدائش کا دن منایا۔ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ بھئی یہ جو لوگ یہ نبی علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے جشن ہے اور یہ ہے وہ ہے، یہ بدعات ہیں، دین کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ تعلیم نہیں دی۔ عقیدت اور محبت کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ اپنی خواہشات کے مطابق ہلا گلا انسان کرے۔ ہاں، البتہ جہاں نبی علیہ السلام کی سیرت بیان کی جا رہی ہو، علماء بیان کریں، نبی علیہ السلام کے واقعات بیان کریں، یہ سیرت بیان کرنا الگ بات ہے، وہ تو کسی وقت بھی بیان کی جا سکتی ہے۔ اور بالخصوص سیرت کو بھی صحیح علماء سے سیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ اہل بدعات ہیں، ان کے بیانات آپ سنیں تو وہ ان باتوں کو، نبی علیہ السلام کی سیرت کو توڑ مروڑ کر وہ اپنی بدعات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے ایسے حوالے دیتے ہیں کہ دیکھو وہ آج کل تو یہ موبائل میں، سوشل میڈیا میں قسم قسم کے بیانات بھی لوگوں کے آتے رہتے ہیں۔ تو وہ ایک کہہ رہا تھا کہ بھئی یہ ہم جو چراغاں کرتے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ تو خود اللہ نے چراغاں کیا ہے۔ اب سننے والے تو بڑے حیران ہو جاتے ہیں نا، اللہ نے چراغاں کیا ہے تو پھر کس طرح یہ بدعت ہو گیا؟
اور حوالہ کیا ہے کہ جب نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو یہ روایات سے ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام جب تشریف لائے تو ایک نور پھیلا، ایک روشنی پھیلی۔ تو وہ تو جب دنیا میں تشریف لائے تو ان کے آنے سے روشنی پھیل گئی کہ اللہ کی طرف سے نور ہدایت آ گیا ہے۔ لیکن اگر یہ کوئی کار خیر ہوتا، کار ثواب ہوتا تو صحابہ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش کے وقت یہ روشنی پھیلی تھی۔ انہوں نے پھر 63 سال کی عمر میں نبی علیہ السلام نے خود کیوں نہیں منایا؟ صحابہ نے کیوں نہیں منایا؟ کیا انہیں نبی علیہ السلام سے محبت نہیں تھی، عقیدت نہیں تھی؟ تو یہ وہ شیطان کے دھوکے ہوتے ہیں کہ صحیح بات کو، یہ کبھی کبھی ان کے پاس اور کچھ نہیں ہوتا، یہ ابو لہب والی مثال دیتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام پیدا ہوئے، ابو لہب نبی علیہ السلام کا چچا تھا، تو جب اسے اطلاع دی گئی کہ تمہارے گھر بھتیجا پیدا ہوا ہے تو خوشی سے اپنی لونڈی کو، جس لونڈی نے اسے خوشخبری سنائی تھی اس کو اشارے سے آزاد کر دیا۔ پھر وہ کوئی ایسی روایت ملا دیتے ہیں اس کے ساتھ، حالانکہ محدثین کے نزدیک وہ روایت ثابت نہیں ہے کہ ابو لہب تو چونکہ کفر کی حالت میں مرا ہے اور نبی علیہ السلام کا سخت دشمن ہے، خود قرآن میں تبت یدا ابی لہب وتب کہ اس نے نبی علیہ السلام کو بد دعا دی تھی، اللہ پاک نے اس کے جواب میں یہ صورت نازل فرمائی۔ جب نبی علیہ السلام نے دعوت دی کہ میں تمہیں ایک اللہ کی عبادت کی دعوت ہو، اچھا اس لیے تم نے ہمیں اکٹھا کیا ہے، الہٰذا جماعتنا تبا لک نعوذ باللہ، اس نے کہا تیرے ہاتھ ٹوٹے تو اس لیے ہمیں جمع کرنے کے لیے لایا ہے۔ تو نبی علیہ السلام تو خاموش ہو گئے، وہ تو برداشت کرنے والے تھے۔ اللہ پاک نے سورت تبت یدا ابی لہب، ہاتھ تو تھے ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو گئے، ٹوٹ گئے اس کے ہاتھ، وہ جہنم میں داخل ہو گیا۔ قیامت تک کے لیے قرآن میں اس کے جہنمی ہونے کا اعلان کیا جاتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ پیر والے دن اس کی عذاب میں کمی آئے۔ اب یہ ایسی من گھڑت روایتیں بیان کرنا اور اپنے بدعات کو ثابت کرنا، یہ دین میں تحریف کہلاتا ہے۔ تو اگر آپ اہل بدعات کی باتیں سنیں گے تو آپ کو کنفیوز کر دیں گے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ دینی تعلیم، دینی باتیں ہر کسی سے نہیں سننی چاہیے، صرف قابل اعتماد مستند علماء سے سننی چاہیے جو آپ کو صحیح عقیدے کے مطابق صحیح تعلیمات بیان کر سکے۔ تو اہل حق کی مجلس ہو، علماء کی مجلس ہو، صحیح اعتقاد علماء جہاں بیان کریں ان مجلسوں کو اختیار، یا ان کی لکھی ہوئی کتاب سیرت کی پڑھنی چاہیے تاکہ صحیح معنوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہمیں معلوم ہو، ہماری نئی نسل کو معلوم ہو، اور نبی علیہ السلام سے صحیح معنوں میں عقیدت و محبت ہو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس مشن کو لے کر آئے تھے، 63 سالہ زندگی میں سے 23 سال زندگی ان کی نبوت کے زمانے کے گزرے ہیں۔ نبی علیہ السلام جب سے وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو 23 سال میں نبی علیہ السلام نے دین کی تعلیمات کو مکمل کر لیا، اور قیامت تک کے لیے آنے والوں کے لیے اس دین کو غیر منسوخ اور محکم دین بنا کر دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، اپنا مشن پورا کر کے گئے ہیں۔ لہٰذا اب یہ امت کی ذمہ داری ہے، علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس دین کی حفاظت کریں اور لوگوں کو صحیح دین بیان کریں، صحیح دین بتائیں، اور نبی علیہ السلام کی زندگی کو ہم اپنی نبی علیہ السلام کے طریقوں کو، نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو ہم اپنی زندگی میں اپنائیں، تو تب ہم صحیح مسلمان بھی ہوں گے، نبی علیہ السلام کے صحیح امتی بھی ہوں گے۔ اللہ پاک ہم اور آپ سب کو قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔